میری بہنوں کے لیے میری آج کی نصیحت اور آج کا پیغام بڑا ہی قیمتی ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی آج ہماری زندگیوں میں۔ پیارے بھائیوں، زندگیوں کو سونا بنانے کے لیے، زندگیوں کو کامیاب کرنے کے لیے، زندگیوں کو بے فائدہ اور بے مقصد ضائع نہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان بھرپور کوشش کرتا ہے اور اسے کرنی بھی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ضائع نہیں کرو یار، زندگیوں کو ضائع کر دو۔ یہ اس لیے تو اللہ رب العزت انبیاء بھیجتا ہے نا، اس لیے تو انبیاء کرام آتے ہیں اس دنیا میں۔ نوجوانوں سنو، اس لیے تو آتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی عمروں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے۔ لوگ اپنا مقصد بھول چکے ہوتے ہیں، وہ درندوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ تب اللہ ایک نبی بھیج دیتے ہیں، تب وہ اس نبی کو یہ تربیت کر کے بھیجتے ہیں کہ ان سب کو جا کے سمجھاؤ کہ زندگیوں کو ضائع نہیں کرو۔ تو پیارے بھائیو، زندگیوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمیں مضبوط کرے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ نقطہ، یہ میرا اور کسی حکیم کسی دانا کا نقطہ بالکل نہیں ہے، اور یہ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایک عمارت ہوتا ہے ایک، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، تو ہماری زندگی کے اندر اگر ہم کسی مومن مسلمان بھائی کو مضبوط نہ کر سکے، اس کے لیے ہم ڈھال نہ بن سکے، اس کے لیے ہم عمارت نہ بن سکے، اس کو ہم سہارا نہ دے سکے، اس کو ہم نہ اٹھا سکے، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہ ہو سکے، اس کے عیبوں پر پردہ نہ ڈال سکے، اس کے عیوب کو نہ چھپا سکے، اور اس کی تان تشنیع، اس کے حسد اور غیبت پر برداشت کر کے اس کو اپنا بھائی نہ کہہ سکے، تو یاد رکھنا زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی زندگی، جانور بن جائے گی زندگی ساری۔ آپس کے اندر مسلمانوں مضبوط ہو جاؤ، آپس کے اندر مضبوط ہو جاؤ، آپس کے اندر ایک عمارت بن جاؤ۔ ایسی عمارت اگر ہم آپس کے اندر عمارت بن گئے اور مضبوط ہو گئے اور ایک دوسرے کا سہارا دیا، مت دیکھا کہ یہ کالا ہے، یہ رنگ والا ہے، اس کی یہ زبان ہے، اس کی یہ قوم ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہوتے ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں۔ اور پیارے بھائی، مومن بھی وہی ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں۔ تو مومن بننا ہے تو بھائی بننا ہوگا، دوسروں کے دکھوں کو، دوسروں کی تکلیفوں کو، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا ہے، اپنا دکھ سمجھنا ہے، اپنی تکلیف سمجھنا ہے، اور اپنا ان کا احساس اپنے دل میں ایسے رکھنا ہے جس طرح آپ کو اپنے بیٹوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو تب یہ زندگی کے اندر یاد رکھو، اگر ہم مضبوط نہیں ہوئے، ہم ساتھ نہ جڑے، ہم ایک مکہ نہ بنے، تو یاد رکھنا دشمن ہمیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، دشمن ہمیں ایسے پھینکیں گے کہ دوبارہ ہماری تاریخوں میں ہمارا نام بھی نہیں ہوگا، اور ہمیں نیست و نابود کر کے چلے جائیں گے، ہم ہواؤں کے پھونکوں سے اڑ جائیں گے، ہمارے کوئی وقت کوئی قدر نہیں ہوگی۔ قدر ان کی ہوتی ہے جو ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، جو مسلمان کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور ایک عمارت بن کے رہتے ہیں، اور ایک عمارت اور مضبوط ڈھال بن کے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی ہی زمانہ قدر کرتا ہے، اور ان کی ہی شریعت قدر کرتا ہے، اور ان کی ہی اسلام قدر کرتا ہے۔ تو سب مل کے اسلام کی حفاظت کرو، تاکہ اسلام کے مخالف
قومیں لوگ اسلام کو نہ پریشان کریں، سب مل کے اسلام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مسلمانوں، یہی پیغام ہے اور یہی ہے اتحاد۔ اور جب آپس کے اندر اتفاق آ جائے، اور یارو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کا خون نوچ رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو ہی پریشان، ان کے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا، بھائی کو تنگ نہیں کرنا، اس کا اخوت والا پہلو ہر لحاظ سے آگے رکھنا ہے۔ تو بھائیو یہ بات یاد رکھنا۔